ماضی میں اسد خٹک کے ساتھ اپنی شادی بچانے کے لیے مولانا طارق جمیل اور مفتی نعیم جیسے علماء دین کو ضامن بنا کر نیک پروین ہو جانے کا اعلان کرنے والی وینا ملک دوبارہ سے شوبز کی دنیا میں واپس جا کر اپنی پرانی ڈگر پر گامزن ہیں۔ باخبر ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ وینا اب نہ تو مولانا طارق جمیل کی ثالثی کو تسلیم کرتی ہیں اور نہ ہی مفتی نعیم مرحوم کی ثالثی میں کیے جانے والے وعدوں کا پاس رکھنے کو تیار ہیں۔ یاد رہے کہ ماضی میں ان دونوں علماء دین نے وینا اور ان کے شوہر اسد کے مابین بطور ضامن صلح صفائی کروائی تھی، تاہم اب اسد ملک یہ الزام لگاتے ہیں کہ وینا ملک نے تب اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے علماء دین کے ذریعے اس کو بھی ماموں بنایا۔ وینا ملک کو زیادہ تر لوگ بطور اداکارہ اور ماڈل جانتے ہیں، تاہم وینا کو خبروں میں رہنے کا ہنر بھی بہت اچھے سے آتا ہے۔ وینا نے شوبز انڈسٹری میں قدم رکھنے کے بعد اپنا حقیقی نام زاہدہ سے تبدیل کر کے وینا ملک کر لیا، اور اس دن سے اب تک زاہدہ نامی یہ لڑکی لالی ووڈ سے لے کر بالی ووڈ تک متنازع شہرت حاصل کر چکی ہے۔ 26 فروری سن 1984 کو راولپنڈی میں پیدا ہونے والی وینا ملک نے سن 2000 میں فلم تیرے پیار میں سے اپنے شوبز کیریئر کا آغاز کیا، اور اس کے بعد ٹی وی ڈراموں میں بھی اداکاری کی اور مختلف ٹی وی پروگرامز میں میزبان کی حیثیت سے بھی سامنے آئی۔ تاہم وینا ملک کی وجہ شہرت ہر کچھ عرصے بعد نت نئے اسکینڈلز اور تنازعات میں گھرے رہنا ہی بنا۔ شوبز میں قدم رکھنے کے بعد سے وینا ملک کی زندگی تنازعات سے بھرپور ہے۔ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والی وینا ملک نے لاہور میں ایک بولڈ فوٹو شوٹ کے ذریعے تہلکہ مچائے رکھا۔ شوبز میں سب سے پہلے ان کا نام اداکار کاشف محمود کے ساتھ دیا گیا، جس کے کچھ عرصہ بعد اداکار ببرک شاہ سے ان کی دوستی ہو گئی، جو کئی سال تک جاری رہی۔ اس دوران مختلف حوالوں سے ان کا اسکینڈل میڈیا کی زینت بنتا رہا۔ ببرک شاہ اور وینا ملک کے نکاح کی خبریں بھی سامنے آئیں۔ اس کے علاوہ کرکٹر محمد آصف اور وینا ملک کا اسکینڈل بھی بہت مشہور ہوا۔ اس کے علاوہ کئی اور شخصیات سے بھی وینا ملک کی دوستی کی خبریں منظر عام پر آتی رہیں۔ وینا ملک کی جس خبر نے اسے سب سے زیادہ متنازع شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا اور افیئرز کی ملکہ بنایا، جب وہ بھارت کے ایک معروف ٹی وی شو بگ باس میں متنازع حرکات کرتے پائی گئی، اور اسی پروگرام میں وینا کی دوستی اداکار اشمت پٹیل سے ہوئی، جس کے ساتھ وینا ملک کی متنازع تصاویر اور ویڈیو کلپس نے تہلکہ مچا دیا۔ تنازعات کا شکار رہنے والی وینا ملک نے انڈیا میں ہی ایک اور متنازع فوٹو شوٹ کرایا، جس پر انہیں دنیا بھر میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ اپنے مینیجر پرشانت کے ساتھ ان کی متنازع تصاویر نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ تاہم وینا ملک نے حسب عادت بات کی تردید کی، حالانکہ پرشانت نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ وینا ملک میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ان تمام متنازع اسکینڈلز کے باعث وینا ملک کو پاکستان میں مختلف حلقوں کی طرف سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی ملی، جس پر وینا ملک نے انڈیا سے واپسی پر دبئی منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ دبئی سے کچھ عرصے بعد خبریں سامنے آئی کہ وہاں وینا ملک نے اسد خٹک نامی شخص سے شادی کر لی۔ اسد خٹک کو اس وقت تک کوئی نہیں جانتا تھا، تاہم بنو سے تعلق رکھنے والے اسد خٹک کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا کہ وہ دبئی کی کاروباری شخصیت ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اسد کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا، جس کے زیادہ تر فیملی ممبرز کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ وینا ملک جیسی آزاد خیال اور بدنام زمانہ لڑکی سے شادی کرے۔ شادی کے فوری بعد دونوں کے بارے میں کئی طرح کی افواہیں زیر گردش رہیں، جو کچھ عرصے بعد ختم ہو گئیں۔ پہلے بیٹے کے بعد جب دونوں کی بیٹی پیدا ہوئی تو ان کے مخالفین نے کہا کہ اب وہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے، کیونکہ 2 بچوں کے بعد کوئی بھی شخص بیوی کو چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن اندرونی کہانی جاننے والے بتاتے ہیں کہ شادی کے فوراً بعد ہی دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ دونوں بس ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کر رہے تھے۔ ان اختلافات کی بنیادی وجہ ایک تو اسد خٹک کا وینا ملک کو شوبز انڈسٹری چھوڑنے کا کہنا تھا، اور دوسری وجہ مالی تنازع تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وینا ملک نے اسد خٹک پر کروڑوں روپے کی ہیر پھیر کا الزام بھی لگایا، جبکہ ڈیفنس میں واقع 2 پلاٹ بھی دونوں کے درمیان اختلافات کی وجہ بنے، جن کی ملکیت ابھی بھی واضح نہیں۔ ذرائع نے اس بارے مزید انکشاف کیا کہ دراصل وینا ملک ہی اسد خٹک کو پال رہی تھی، اور اس کے شوہر کا کام صرف بچوں کی دیکھ بھال کرنا تھا۔ اسد خٹک کے بارے میں مشہور کیا گیا کہ وہ گلوکاری بھی کرتے ہیں، لیکن شادی کے بعد ان کا ایک گانا بھی سامنے نہیں آیا۔ البتہ انہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت میں نہ صرف گانا لکھا بلکہ وہ عمران خان کے جلسوں میں بھی شرکت کرتے رہے۔ اسد خٹک نے وینا ملک کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن وینا ملک نے ان کی ایک بھی نہ مانی اور طلاق لے کر اسد خٹک سے ہمیشہ کے لیے اپنا تعلق توڑ لیا۔ دبئی میں وینا ملک اور اسد خٹک کے اختلافات کے دوران وینا کی ملاقات مولانا طارق جمیل سے بھی ہوئی، جنہوں نے دونوں کے اختلافات ختم کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کی تمام کوششیں بھی بے سود ثابت ہوئی۔ مولانا طارق جمیل سے ملاقات وینا کی شادی تو نہ بچا سکی، لیکن اداکارہ کا رجحان مذہب کی طرف ضرور ہوا، اور اس بات کی تصدیق بھی ہوئی کہ اب وہ شوبز میں کام کا ارادہ نہیں رکھتی اور مذہب کی طرف آ گئی ہیں۔ لیکن پاکستان واپسی پر وینا ملک نے شوبز میں دوبارہ کام شروع کر دیا۔ وینا نے پہلے ایک نجی ٹی وی پر کام کا معاہدہ کیا، جس کے بعد چند پروگرام کرنے کے بعد ایک اور چینل سے معاہدہ کر لیا، لیکن وہاں اختلافات شدت اختیار کر گئے اور یوں ان کا اس چینل کے ساتھ سفر اختتام پذیر ہوا۔ اداکارہ وینا ملک اپنے اپوزیشن مخالف اور حکومت کے حق میں ٹویٹر پیغامات کی وجہ سے بھی میڈیا کی خبروں کی زینت بنی رہی ہیں۔ ان کی جانب سے بڑی تعداد میں ایسے ٹویٹس بھی سامنے آتے ہیں جن میں وہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے ہوئے حب الوطنی اور غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹ رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ شاید ISPR والے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تاہم وینا ملک کا اصرار ہے کہ یہ سارے ٹویٹس وہ خود کرتی ہیں۔ تاہم یہ پہلا موقع نہیں کہ وینا ملک کے سابق شوہر اسد خٹک نے اپنی سابق بیوی کے خلاف زبان کھولی ہے اور یہ الزام لگایا ہے کہ وہ ان کے 2 بچوں کو دھوکے سے لے کر غیر قانونی طور پر متحدہ عرب امارات فرار ہو گئی ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।